إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان لا يبال المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین جو احکامات نازل فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، امتیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ وہ کام صرف انبیاء اور رسول ہی کریں گے، امتی کے لیے ان کاموں کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو امتیوں کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہ کام کرنا ضروری نہیں ہوتے۔ تیسری قسم شریعت کے جو احکام و مسائل ہیں، تیسری قسم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ احکام اور مسائل نازل فرماتے ہیں جو امتیوں نے بھی کرنے ہیں، نبیوں اور رسولوں نے بھی کرنے ہیں، یعنی امتیوں کو بھی حکم ہے وہ کام کرو، اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو تیسری قسم میں نے عرض کی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے رزق حلال، حلال کمائی کرنا، کہ رزق حلال کمانا، اس کی کھوج اور تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش اور کاوش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو بھی حکم دیا ہے اور پیغمبروں کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، کہ لوگوں، اللہ نے جو حکم عام مومنوں کو دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھی دیا ہے۔ اب جو اللہ نے اپنے عام لوگوں کو، مومنوں کو حکم دیا اور وہی حکم پیغمبروں کو دیا، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال کھایا کرو، کلوا من الطیبات، پیغمبرو تم نے حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، نہ حرام کمانا ہے نہ حرام کھانا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے چل کے ایک اور آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو حلال کھایا کرو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو حرام نہ بنایا کرو۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت پڑھی رسولوں کے بارے میں، دوسری پڑھی امتیوں کے بارے میں۔
اور مسئلہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ رزق حلال کا مسئلہ نبیوں کے لیے بھی وہی ہے اور عام امتیوں کے لیے بھی وہی ہے، لیکن قیامت سے پہلے لوگوں کی ذہنیت کیا ہوگی، لوگوں کی سوچ کیا ہوگی، لوگ کس طرف چل پڑیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا لا یبال المرء، بندہ پرواہ نہیں کرے گا، بما اخذ من المال، اس کے پاس جو پیسہ دولت آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، لا یبال المرء، بندہ ذرہ برابر پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا تعیس عبد الدینار والدرہم، آپ علیہ السلام فرماتے درہم و دینار کا پجاری، سونے اور چاندی کی عبادت کرنے والے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ ایک ہندوؤں نے لکشمی دیوی بنائی ہوئی ہے، وہ انہوں نے اپنے ہوٹلوں میں اپنی دکانوں پہ لگائی رکھی ہوتی، صبح صبح تھوڑی سی اس کی پوجا پاٹ کرتے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو کسی کو سونا آگے رکھ کر اسے سجدے کر رہا ہے، چاندی آگے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار والدرہم، حالانکہ نام تو عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبد الرحمن ہوتا ہے، عبد الشکور ہوتا ہے، عبد الغفور ہوتا ہے، نام تو اس طرح رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عبداللہ بھی نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بھی نہیں ہے، عبد الدینار والدرہم۔ یہ عبادت کس کی کرتا ہے؟ سونے کی اور چاندی کی۔ بھئی یہ سونے اور چاندی کی عبادت کیسے کرتا ہے؟ یہ اس طرح کہ جس طرح اللہ کے احکامات بغیر کسی چوں چرا کے ماننے چاہیے، یہ اسی طرح پیسہ کمانے کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ اور پھر جو میں نے عرض کیا قیامت سے پہلے کے دور کی نشاندہی کی، آپ علیہ السلام فرماتے بندہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بما اخذ من المال، اس کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، ام من حلال ام من حرام، یہ حلال کی کمائی ہے کہ حرام کی کمائی ہے۔ اور ہم ایمانداری سے سوچیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ دیں، اپنے اپنے گریبانوں میں سارے جھانک لیں، کیا میری اور آپ کی کبھی یہ سوچ بنی ہے پیسہ آنے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے، یار یہ حلال کا ہے کہ یہ حرام کا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کس قدر محتاط تھے، اس قدر ان کا جو ہے وہ احتیاط کا عالم تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھا ان کا، ان کے لیے کمائی کر کے جو خراج وغیرہ ٹیکس اس کے ذمے ہوتا وہ لا کے دے دیتا ان کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس سے پوچھتے یار یہ کیسے کمایا ہے، حلال کا کما رہے ہو کہ حرام کا کما رہے ہو؟ ایک دفعہ وہ ان کا غلام ان کے لیے مٹھائی لے کر آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنا بھول گئے، اس نے جو ہے وہ مٹھائی دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھا لی۔ کھانے کے بعد وہ کہتا آقا آج آپ کے معمول میں تبدیلی آئی ہے، پہلے جب بھی میں آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا تھا آپ مجھ سے سب سے پہلے پوچھتے تھے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اگر میں کہتا حلال ہے تو آپ کھاتے، اگر میں حلال نہ کہتا تو آپ نہ کھاتے۔ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہاں بھائی خیریت کیسے کمائی کی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت اصل میں جاہلیت کے زمانے میں جب ہم لوگ مسلمان نہیں تھے، میرے بارے میں مشہور تھا کہ میں پیر ہوں، ٹیوے لگاتا تھا، اندازے لگاتا تھا، وما احسن الکہانہ، لوگ میرے پاس آتے نمبر لگوانے کے لیے، میں بول دیتا، لوگ کہتے بیٹا ہوگا کہ بیٹی، اب دونوں میں سے کسی ایک نے تو ہونا ہے، لوگ کہتے ہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ بھائی شکلیں ہی دو ہیں، یا کام ہونا ہے یا کام نہیں ہونا، پیر کا دیا ہوا تعویذ گلے میں پہن لو یا پورا پیر ہی گلے میں پہن لو، دونوں میں سے ایک کام ہی ہونا، یا کام ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ کہتا ما احسن الکہانہ، یہ مجھے کہانت کہونت، یہ نجومی شجومی، یہ ٹیوے شیوے لگاتا تھا، مجھے آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا میرا یہ کام ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ کہتے جی اس کا کام ہو گیا، آج مدتوں کے بعد مجھے وہ ملا اور اس نے یہ مجھے تحفہ اور ہدیہ دیا ہے، مجھے تھوڑی سی مٹھائی اور حلوہ دے دیا کہ کھا لو۔
راوی کہتی ہے جب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنی، اسی وقت اپنے منہ کے اندر انگلیاں مار مار کے الٹی کر کے ساری جو چیز تھی وہ ساری باہر پھینک دی۔ یہ ہوتی ہے رزق حلال کمائی کھانے والوں کی عادت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ ان کا غلام ان کے لیے دودھ لے کر آیا، جنہوں نے دنیا کے اوپر کام کیے، دودھ لے کر آتا ہے، دودھ بڑا میٹھا اور شاندار۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی یہ دودھ آج بڑا مزیدار ہے، بڑا اچھا ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا جی وہ جو ہماری فلانی جگہ پہ کنویں ہیں نا سرکاری، وہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ اونٹ چرنے کے لیے آ گئے تھے، کنویں بھی تھے اور جو ہے وہ یہ باغ شاغ بھی تھے کوئی، تو وہاں پر جو ہے وہ کسی کے اونٹنیاں چرنے کے لیے آ گئی، اونٹنیوں نے گھاس بھی کھائی، پانی بھی پیا۔ اب وہ ہماری سرکاری چراگاہ کے اندر تھی اور ہمارے کنویں کا پانی پی رہی تھی، تو مجھے وہ نہ تو نہیں کر سکتے تھے، میں نے ان اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ دو لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی وقت اپنے منہ کے اندر انگلیاں ماری، وہ ساری الٹی کر کے سارا دودھ ہی باہر پھینک دیا۔ میں اور آپ سوچیں ہم موجودہ معاشرے کے اندر حرام کمائی کھانے کے لیے کتنے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، دعائیں قبول ہوتی ہیں حلال کھانے والے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سعد مانگو جو مانگنا ہے، سعد جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب بات بن رہی ہے، ایک دو چیزیں مانگ کے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعا فرما دے، میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ وہ کسی نے کہا نا مانگ لیا ہے خدا سے سب کچھ تجھے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ دعا مانگے تو یہ مانگا کرے یا اللہ میری زبان سے جو نکلے وہ پورا ہو جائے۔ سعد نے کہا ایک دو چیزیں مانگوں گا پھر مانگنے کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے لیے ایک ہی دعا فرمائے کہ میں جو دعا کروں وہ اللہ قبول کر لیا کرے۔ اور سعد کی دعا لوگ چاہا کرتے، سعد کی بد دعا سے لوگ بچا کرتے تھے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بڑے واقعات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، کہا سعد صرف حلال کھایا کرو اللہ تیری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ سعد کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد میرے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام نہیں گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا دعائیں کر دے دعائیں کر دے، کسی پیر فقیر کے پاس، کسی عالم مولوی کے پاس، کسی امام خطیب کے پاس اور کسی بڑے سے بڑے بزرگ اللہ کے ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اپنا رزق حلال والا بنا لو، تم جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور حرام خور کی مصیبت ٹل جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، پریشانی شاید کبھی اللہ حل کر دے، لیکن حرام کھانے والے کی دعائیں اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ جس طرح یہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنی دعاؤں کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کو روایت بیان کرے، وہی جو میں نے پہلے بیان فرمائی کہ اللہ نے جو نبیوں کو حکم دیا عام لوگوں کو بھی حلال کا حکم دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں ذکر الرجل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کی اہمیت کو مزید وضاحت کے لیے سمجھانے کے لیے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، میں وہ بندہ لمبا سفر کر چکا ہوتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پرا گندہ ہوتے ہیں، مٹی میں اٹا پٹا ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں آسمان کی جانب کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میری دعا قبول کر لے۔ اب یہ چار کیفیتیں ہیں، ان چار کیفیتوں میں سے ایک بھی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو اللہ انسان کی دعا رد نہیں کرتے، وہ جو مانگے اللہ دیتے ہیں۔ سفر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرماتے سفر میں دعا کیا کرو اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ اشعث اغبر، مجبور اور مظلوم کی تھکے ہارے کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے نا، ایک دفعہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ کو شرم اور حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹائے، یا رب یا رب۔ چوتھی کیفیت، اللہ کو اس کے اسماء و صفات کا ناموں کا واسطہ دیا جائے،
ان چاروں کیفیتوں میں سے کوئی ایک کیفیت بھی انسان پہ ہونا، اللہ تعالیٰ انسان کی دعا رد نہیں کرتے، دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسافر بھی ہے، ہاتھ بھی آسمان کی جانب ہے، تھکا ہارا ہے، مظلوم اور بیچارہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام پیسے کا، وغذی بالحرام، اس کی پرورش ہی حرام کے مال سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا بالکل قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں حرام مال کھانے کا اثر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ ہم بڑے دھڑلے سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، بڑے لوگ سن لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، اللہ سے شکوے کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دعا کی، اللہ نے قبول نہیں کی، پتہ نہیں کب قبول کرے گا۔ اللہ کے بندو، اگر دعا قبول نہیں ہوتی نا، اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لو ہمارا رزق پاکیزہ ہے کہ حرام کا ہے۔ اگر تو حلال کا رزق ہے پھر اللہ جانتا ہے تمہاری دعا ضرور قبول ہونی ہے، اور اگر حرام کا رزق تھا یا اس میں حرام کی آمیزش تھی، جتنا فیصد حرام کا مال ہوگا اتنی فیصد اللہ نے دعا کوئی قبول نہیں کرنی۔ آج حرام کیوں کماتے ہیں؟ حلال سے پہلو تہی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ 2 اور 2 5 بنانے کے چکر میں، راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں۔ دیکھیں یہ جو فضل ربی ہوتا ہے نا، یہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ فضل ربی ہو گیا جی، یہ فضل ربی ایک دم نہیں ہوتا۔ فضل ربی ہوتا ہے بالکل اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے، میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور احسان ہی ہے۔ کسی نے کہا تھا عمریں بیت جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے ہو بستیاں جلانے میں۔ اگر حلال کی کمائی ہونا تو اللہ کی قسم ایک گھر بناتے بناتے 30 35 40 سال لگ جاتے، اور حلال کی کمائی ہو، خرچ کرنے سے پہلے محنت کی ہو، خون پسینہ بہایا ہو، راتوں کی نیندیں حرام کی ہو نا، اور اپنے ہاتھوں سے جفا کشی اور محنت کی ہو، اللہ کی قسم کوئی چیز دینے سے پہلے کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ بندے کے ذہن میں فوراً تصور آتا ہے، یار اتنی محنت کی تھی، اتنا کچھ کیا تھا، یار میں 10,000 کا جوتا لے لوں، یار میں 25,000 کا سوٹ سلوا لوں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو استعمال کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھے معاشرے کے اندر جو حرام کمائی کا زیادہ ہی شوشہ ہو گیا ہے نا، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے اللہ پہ توکل نہیں ہے، اور یہ بڑی دن سوار راتوں رات امیر ہو جائے۔ اس طرح نہیں کام بنتا بھائی، یہ راتوں رات امیر ہونے والے میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ 2 3 4 سال محنت کر کے عروج اور بلندیوں کو چھونے والے، میری عقل کے اندر تو یہ بات نہیں آتی۔ ہم نے تو زندگی میں اتنا سیکھا اور سمجھا ہے، کسی مقام تک پہنچتے پہنچتے ساری عمر ہی لگ جاتی ہے، بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی اولاد اس کی کمائی بن کے اس کو فیض پہنچاتی ہے، اس کے بچے کسی قابل ہو کر پھر آگے جو ہے وہ اس کو سٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تیزی نہ دکھاؤ، جلد بازی نہ دکھاؤ، جو مقدر میں ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے۔ حلال طریقے آزما لو، حرام طریقے آزما لو، ملنا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور حلال کمایا کرو، اجملوا فی الطلب، اے اللہ کے بندو حلال کمائی کیا کرو، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، کسی بندے کو اس وقت تک موت نہیں آنی جب تک وہ اپنے مقدر کا کھا نہیں لے گا، حتى تستوفی رزقها وإن أبطأ عنها، فرمایا تاخیر ہو سکتی ہے لیکن مل کے رہنا ہے۔ میں ملنا وہی ہے، حلال طریقے استعمال کرو، حرام طریقے استعمال کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ملنا تمہیں وہی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے، تو ایک مسجد کے اندر گھوڑے پہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اب گھوڑا باندھنے کے لیے کھونٹی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑا تھا، کہنے لگے یار یہ ذرا میرا گھوڑا پکڑ لو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اس کو گھوڑا دے دیا۔ وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا، باہر نکلے، وہ بندہ گھوڑا لے کے رفو چکر ہو گیا۔
کیا کرتے؟ وہ بندہ گھوڑا لے کے فرار ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی اور سواری تھی، لگام نہیں تھی۔ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا یار بازار سے نا میرے لیے لگام لے کر آؤ۔ وہ رسی جو جانور کو ڈالتے ہیں، نکیل جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، نتھ جسے کہتے ہیں پنجابی میں، کہنے لگے وہ ذرا لے کر آؤ میرے لیے۔ چلے وہ تو ہو جائے۔ اپنے غلام کو 2 درہم دیے، وہ گیا، تھوڑی دیر بعد وہی لگام 2 درہم کی خرید کے لے آیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لگام میرے والی ہے، نکیل میرے والی ہے، 2 درہم لگے ہیں، ہنس پڑے، فرمانے لگے یہ بندہ کتنا جلد باز ہے، اس کو حرام کھانے کی کتنی جلدی تھی، میں نے سوچا ہوا تھا میں نے باہر جا کے اس کو 2 درہم دینے ہیں، اس نے بھی تو 2 درہم ہی کمایا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس بندے نے گھوڑا نہیں چلایا، نکیل چلائی تھی معذرت کے ساتھ، گھوڑا وہیں چھوڑ گیا اور رسی چوری کر کے لے گیا۔ علی مرتضیٰ نے اسی گھوڑے کے لیے رسی منگوائی، 2 درہم کی اسی بندے نے بیچی۔ علی مرتضیٰ فرمانے کتنا بے وقوف آدمی ہے، میرے دل میں نیت کی ہوئی تھی، اس نے میرے گھوڑے پہ پہرے داری دی ہے، میں نے اس کو 2 درہم دینے ہیں، اگر مجھ سے لیتا تو حلال کے کما لیتا، نہ ہوتا تو حرام۔ اب یہ چرا کر لے گیا ہے، اس کے نصیب کے اندر حرام کی کمائی تھی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اللہ جانتے ایمانداری کے ساتھ سوچیں، دنیا کے کام تو ایک طرف ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہوئے بھی رزق حلال کا خیال نہیں کرتے۔ مسجد بس لش پش ہونی چاہیے، اے سی ہونے چاہیے، گرمیوں کے اندر ہیٹر ہونے چاہیے، پانی گرم ہونا چاہیے، گرمیوں کے اندر ٹھنڈا یخ ہونا چاہیے، اور جناب بڑے بڑے گنبد اور مینار ہونے چاہیے، اور بڑی بڑی ٹائلیں لگی ہونی چاہیے، دور سے لوگ انگلیوں سے اشارہ کرے فلانے بندے کی مسجد ہے جی، فلانے حاجی صاحب کی مسجد ہے، فلانے چودھری صاحب کی مسجد ہے۔ لوگ دنیا کے کام تو چھوڑے، اللہ شاہد ہے مسجدیں بناتے ہوئے بھی ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے یہ پیسہ حلال کار ہے کہ حرام کار ہے، بالکل خیال نہیں کرتے۔ اب مسجدوں کی بات چلی ہے تو مکہ کے مشرکین کو دیکھ لیں، جو ابو جہل تھا، جو ابو لہب پکے جہنمی ہے، اللہ کی قسم اس معاملے کے اندر وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے تھے، ہم سے کہیں اچھے تھے۔ آج کہتے ہیں نا دین کا کام نہیں ہوتا، اللہ کے بندو جس مسجد اور مدرسے کو حرام کی کمائی سے بناؤ گے اور بچوں کو حرام کھلاؤ گے تو پھر توقع یہ کرو گے دین کا کام کر دیں، یہ کبھی نہیں ہو رہا۔ کہتے ہمیں کیا جی، اس نے دیا اس کی نیت جانے، ہمیں کیا ہے، ہمیں بالکل ہے۔ یہ دارالقرآن ایک ادارہ یاد آ گیا مجھے، کلیہ دارالقرآن، یہ مولانا عبداللہ ویروالوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے مجھے شرف حاصل 8 سال مکمل تعلیم حاصل کی۔ مولانا عبداللہ ویروالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے، ان کے شاگرد بتاتے ہیں جب بھی کوئی بندہ چندہ لے کر آتا پہلے پوچھتے بھائی تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، کماتے کیا ہو، کھاتے کیا ہو، کیا کماتے ہو۔ اگر وہ بندہ ان کی تسلی کروا دیتا کہ میں حلال کی کمائی سے لے کر آیا ہوں، پھر پوچھتے تمہارے بیوی بچے کتنے ہیں، تنخواہ کتنی ہے، انکم کتنی ہے۔ اگر وہ مولانا کو مطمئن کر دیتا کہ کمائی حلال کی ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے اس کے خاندان والے متاثر نہیں ہو رہے، پھر اس بندے کا صدقہ وصول کرتے، ورنہ نہیں کرتے تھے۔ اور بتاتے ہیں کہ اس دور میں دارالقرآن کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی چندہ دینے والوں کی، کبھی مانگنے کے لیے کہیں نہیں گئے تھے، لوگ بیٹھے بٹھائے آ کے دیتے۔ اب وہاں اداروں میں، کئی اداروں میں مریل بکرے آتے ہیں، تب لوگ بتاتے ہیں دارالقرآن کے باہر بڑی بڑے بیل، بھینسیں، گائے، لوگ ترلے اور منتیں کرتے تھے کہ آپ کی مہربانی اسے رکھ لیں، آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں یہ شرف عطا کرتے۔ تب وہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ تھا۔ ہم کسی ادارے کو الزام نہیں دیتے، لیکن ایمانداری سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا حال بھی یہی ہو گیا۔ عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین، ابو جہل، ابو لہب، آپ میں سے جو حضرات بیت اللہ تشریف لے گئے ہیں، عمرہ یا حج کیا ہے، انہوں نے اس بات کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بیت اللہ ادھورا ہے، بیت اللہ پورا نہیں ہے۔ بیت اللہ ان بنیادوں پہ نہیں کھڑا ہے جن بنیادوں کے اوپر جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ ایک طرف سے دیوار مکمل ہے، 3 طرف سے دیوار مکمل ہے، اور ایک طرف سے ایک چھوٹا سا احاطہ بنا ہوا ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے تصویریں دیکھی ہیں تصاویر میں ملاحظہ کر سکتے یہ کیوں رہ گیا، یہ آج تک مکمل کیوں نہ ہو سکا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 برس تھی
اس وقت مکہ میں سیلاب آیا تھا، بیت اللہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی، ٹوٹنے کے قریب تھا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ اللہ کا گھر ہے، ٹوٹنے والا ہے، بہتر ہے کہ اس کی تعمیر کر دی جائے، اس کو جلد از جلد بنا دو تاکہ کہیں اس کی دیواریں نہ گر جائیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہاتھ لگانے کی، کیونکہ وہ ہاتھیوں کا حال دیکھ چکے تھے، ہاتھیوں کا حال وہ دیکھ چکے تھے نا بیت اللہ گرانے والوں کا، ان کو ڈر لگا ہوا تھا۔ کسی نے سمجھایا کہ بھائی ہماری نیت تو صاف ہے، ان کی تو نیت گندی تھی۔ کہنے لگے بھائی تم ہی پھر جا کے کرو جو کرنا ہے۔ اس بندے نے جا کے اینٹ سے شیٹیں توڑی، لوگوں کا حوصلہ پڑا، اللہ کا عذاب نہیں آیا، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی۔ اب بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی ہے تو آپس کے اندر مشاورت پتہ کیا کرتے، آپس کے اندر طے پتہ کیا کرتے ہیں، آپس کے اندر یہ طے کرتے ہیں، ابو جہل ابو لہب جو دنیا کے سب سے گندے مشرک ہیں، وہی چودھری اور سردار تھے، وہ اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، وہ طے کیا کرتے ہیں اس بیت اللہ کے اوپر کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگانا، حلال کی کمائی لگانی، اللہ کا گھر ہے حلال کی کمائی سے بنانا۔ آج جب بس صدر بنانا ہوتا ہے، نائب صدر بنانا ہوتا ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، دین کا پتہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کوئی شعور ہے دین کا؟ نہیں، کیا ہے جی، بس سرمایہ دار ہے جی، بس پیسے والا ہے جی، خود نمازیں پڑھے نہ پڑھے، خود زکاتیں دے نہ دے، مال جیسا مرضی کمائے، اس کو صدر بنا دو، نائب صدر بنا دو، فلانا بنا دو، دھمکانا بنا دو، سیکرٹری بنا دو، اس کے اندر کیا خوبی ہے جی، بس جی یہ پیسے والا جی۔ پھر وہ مسجدوں میں اماموں کو، خطیبوں کو اور ملازموں کو جو ہوتے ہیں نا وہ خطیب امام، ان کو پھر جس طرح فیکٹریوں کے اندر ملازموں کو ٹریٹ کرتے ویسے ہی کرتے۔ وہ جیسے مشینوں کو دیکھتے ہیں نا کہ مشین خراب ہوئی، اٹھا کر کے پانا مار دیا، سوٹا مار دیا، اٹھا کے باہر پھینک دی، اسی طرح وہ پھر اماموں خطیبوں کے ساتھ کرتے، جب ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ٹکٹیشن دیتے، بھئی پیسہ دیتا ہے، اس کو دین کا پتہ ہو تو آگے کوئی دین کی بات کرے۔ اللہ کے بندو، یہ مکہ کے مشرکین پھر اس معاملے میں ہم سے بہتر نکل ہے، ان کے اندر یہ فکر اور سوچ تھی بیت اللہ کے اوپر پیسہ لگانا ہے نا تو بیت اللہ کے اوپر حلال کا پیسہ لگانا، مسجد بلے سے رہتی ہے رہ جائے۔ اب دیکھ لیں 1450 سال کا عرصہ ہو گیا، تقریباً 1450 سال کا عرصہ، 2-3 دفعہ درمیان میں تعمیر ہوئی ہے بیت اللہ۔ بعد میں امام مالک رحمہ اللہ نے منع کر دیا تھا، جس کی حکومت آتی وہ گرا کے نیا کام شروع کر دیتا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اب کیا کریں، میں گرا کے بناؤں؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں، یہ تم بادشاہوں نے تماشا بنا لیا ہے، جس کا دل کرتا ہے بیت اللہ بناتا ہے، جس کا دل کرتا ہے گراتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اس طرح تو بیت اللہ کی عزت اور بیت اللہ کا احترام دلوں سے رخصت ہو جائے گا، اس کو ویسے ہی کھڑا رہنے دو۔ امام مالک کا فتویٰ ہے، آج دیکھ لیں، ابراہیمی بنیادوں پہ نہیں کھڑا بیت اللہ، جناب ابراہیم اور اسماعیل کی بنیادوں پہ نہیں کھڑا۔ آج بنیادیں ضرور ہے، تعمیر پوری نہیں ہے۔ کیوں پوری نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں ان کے پاس حلال کے پیسے کم ہو گئے تھے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی انہوں نے اللہ کا سب سے عظیم الشان گھر، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، خلیل ایک معمار جس کا بنا تھا، جہاں ایک پڑھنے کی 1,00,000 ہوتی ہے، حجر اسود کو چھوئیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، حلال کی کمی کی وجہ سے اگر دنیا کی سب سے عظیم مسجد ادھوری رہ سکتی ہے تو میری اور آپ کی مسجد کی کیا حیثیت ہے؟ اس فکر کو اجاگر کریں، اولادیں نیک نکل آئے گی۔ اولادیں اس لیے اچھی نہیں، جو لوگ اولادوں کی برائی کا شکوہ کرتے ہیں، ان کی غلط کاریوں کا شکوہ کرتے ہیں، ایک دفعہ ایمانداری کے ساتھ اپنی کمائی پہ توجہ دیں، ایک دفعہ سوچ لیں، کیا انہوں نے اولاد کے لیے کہیں حلال و حرام کی تمیز تو نہیں مٹا دی تھی؟ اللہ رب العالمین اولادیں بھی انہی کی اچھی کرتا ہے جن کا رزق حلال ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ 2 مثالیں اشارے میں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج امام بخاری کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کے والد کا نام اسماعیل تھا اور ان کے دادا جی کا نام ابراہیم تھا اور ان کا نام محمد تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے والد اسماعیل ایک کاروباری آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، تھوڑے بہت عالم تھے، کوئی زیادہ بڑے عالم نہیں تھے، غیر معروف سے، سادہ سے۔ مرنے سے پہلے اپنے شاگرد کو کہنے لگے، حماد
ایک بات ہے میں تمہیں بتانے لگا ہوں، مرنے سے پہلے میری پوری تسلی ہے، میری پوری کمائی میں اتنی دولت تھی کہ امام صاحب اسی دولت کو آگے پارٹنرشپ پہ لگایا کرتے تھے۔ امام صاحب کا کاروبار تھا پارٹنرشپ کا، امام صاحب تیل کا کاروبار کرتے، پارٹنرشپ کا کاروبار کرتے۔ امام بخاری اتنا پیسہ رہا ان کے پاس، ساری زندگی باپ کا پیسہ گھماتے، اتنا مالدار آدمی تھا ان کا باپ۔ کہنے لگے، امام بخاری کے والد کہتے یاد رکھنا میری کمائی میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کا تو بہت دور کی بات ہے، ایک درہم بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی شک کر سکے کہ یہ حرام کا ہے۔ کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرے پورے کا پورا مال ہی حلال کا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد نے بھی حلال کی جب کمائی دکھائی نا، اللہ نے وہی اولاد دی۔ اللہ ہمیں بھی حلال کمانے کی، حلال کھانے کی اور اپنی اولاد کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، 2 دن پہلے یا کل پاکستان کے اندر یہ جامعہ فروقیہ پھالیہ میں بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسجد والوں نے اپنے امام صاحب کو رہائش دی ہوئی تھی۔ اللہ جانتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ تصویریں نہیں دیکھی جاتی۔ قاری صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 4 ان کے بچے تھے، ایک ان کی زوجہ محترمہ۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، جناب چھت گری، بچے بھی سارے فوت ہو گئے اور بیوی بھی مر گئی۔ اب یہ میں کہتا ہوں ان اقدام قتل کا مقدمہ اس انتظامیہ پہ کرنا چاہیے، ان بے شرم بے غیرت لوگوں کے اوپر۔ اور تمہارے گھر ایسے ہوتے ہیں؟ تمہاری رہائشیں ایسی ہوتی ہیں؟ حیرانگی کی بات ہے نا، مسجد تو گری نہیں، مسجد تو گری نہیں نا۔ اللہ بخشے ہمارے استاد جی صوفی گلزار صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوکی بڑے سیاڑے نے، اٹا روڑیاں دے پیسے لان کے، بندے دے کدی پیسہ نہیں لان گے، اٹا روڑی بنائی جان کے۔ یعنی کہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ یار تم نے کیسی رہائش اس کو لے کے دی تھی۔ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، آپ کبھی وہ کھانا مجھے کھا کے دکھائے، میں ہر اس بندے کو 5000 دوں گا جو مجھے وہ کھانا کھا کے دکھائے جو قاری صاحب اور خادم کھاتے ہیں۔ 5000 میں اسے دوں گا، اور 5000 اس بندے کو میں دوں گا جو اس رہائش میں ایک دن رہ کے دکھائے جہاں قاری صاحب اور خادم رہتے ہیں۔ میرا اعلان ہے، جو آ جائے میں حاضر ہوں۔ خوش دلی کے ساتھ مجھے وہ کھانا ذرا کھا کے دکھا دے، 2 روٹیاں سالن کے ساتھ، میں مان جاؤں گا۔ اللہ جانتا ہے یہ قوم کی اجتماعی بے حسی ہے، اور یہ ہر جگہ کا حال ہے، کسی 1-2 جگہ کا حال نہیں ہے۔ کدے جیڑا پنو ہی لال، کم از کم اتنی بیداری پیدا کر لیں، اتنا شعور پیدا کر لیں۔ اس میں قصور ائمہ کا بھی ہے، خطباء کا بھی ہے۔ یہ اپنی حیثیت سے واقف نہیں ہے، یہ اپنے ٹیلنٹ کو جانتے نہیں ہیں، اپنی قدر پہچانتے نہیں ہیں، وگرنہ کبھی ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو ہمت حوصلہ دے۔ ان کی تو ساری فیملی گئی، اور اللہ ان لوگوں کو بھی عقل دے جو اس سوچ کے مالک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔